बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं एक इंतहाई अहम मौजू से। मौजू है कि क्या काबुल के दरवाजे तक अफ़गान तालिबान पहुंच चुके हैं या नहीं। हालात, वाक़यात और ख़बरें, जो सिनारियो, जो मनाजिर हमें दिखा रहे हैं, उससे यही लगता है कि तालिबान अब बहुत बाआसानी कुछ हमें तज्ज़ियात भी ऐसे इंटरनेशनल जो मुबस्सिरीन हैं उनके, वेस्टर्न मीडिया जो कवर कर रहा है, उसमें मैं कुछ आर्टिकल्स के आपको आज रेफरेंसेस के साथ बताऊंगी जो लिखा जा रहा है। तालिबान इस वक्त काबुल के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और इसमें कुछ बईद नहीं है कि जो इशारे मिल रहे हैं और जो हालात बता रहे हैं उससे लग यही रहा है कि बहुत जल्द काबुल में अफ़गानिस्तान के तालिबान की जो अक्सरियत है वो उस तख्त तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर लेगी। 15 दिन से 1 माह तक का टाइम बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक। जो मेरी तालिबान ऑफिसर्स के साथ बातचीत हुई है, मैंने उनसे इस हवाले से बात की है, उनसे पूछा है कि ये जो वीडियोज़ आ रही हैं अफ़गानिस्तान के बहुत से अहम शहरों से, बहुत से अहम सूबों से, डिस्ट्रिक्ट्स जो अब तक 30 के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें तालिबान के कंट्रोल को तस्लीम किया गया है। अब से कुछ देर पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं उनके स्पोक्स पर्सन, उनकी एक ट्वीट आई है, उस ट्वीट का हवाला मैं देती चलूँ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं, गो कि उन्होंने फ़ारसी में ये लिखी है ट्वीट, उसकी ट्रांसलेशन ये कहती है कि द सेंटर ऑफ जख्तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैदान वर्दक प्रोविंस सूबा काबुल अफ़गानिस्तान का बहुत अहम सूबा है और इसमें अक्सरियत जो है लोगों की, उनके हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि वो तालिबान कंट्रोल तस्लीम कर चुके हैं। ज़बी कहते हैं, अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट आई है कि द सेंटर ऑफ यख्तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैदान वर्दक प्रोविंस विद द पुलिस कमांड, इंटेलिजेंस सेंटर एंड ऑल इट्स एसेसरीज fell into the hands of mujahideen. Dozens of soldiers and police with all weapons, vehicles and ammunition joined the mujahideen. Likewise, this district was completely under the control of the mujahideen. तो ये अब से कुछ देर पहले की सिचुएशन है। इससे पहले शिनकई डिस्ट्रिक्ट जो है ज़ाबुल, सूबा ज़ाबुल, उसके हवाले से भी आपको बताते चलें कि वहाँ पर बग़ैर किसी मज़ाहमत के तालिबान को उसका कंट्रोल दिया गया है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जो वीडियोज़ आ रही हैं गो के ANDSF यानी जो अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल में मौजूद हैं, तालिबान के साथ लड़ाई जारी है, मज़ाहमत जारी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए सरेंडर किया जा रहा है। मगर जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं वो बहुत चश्मकुशा हैं, वो बहुत देखने से ताल्लुक़ रखती हैं कि जौक दर जौक उसके अंदर अफ़गान नेशनल आर्मी के लोग, अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस, वो अपना असला, अपने जितनी भी वेपन्स है, एम्यूनेशंस हैं, गन्स हैं और जो उनके ज़ेर इस्तेमाल जंगी गाड़ियां हैं, वो सब के सब लेकर वो अफ़गान तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। और दूसरी उसके अंदर ये देखने में आ रही है बड़ी तब्दीली कि 1996 के बाद से लेके 2001 में जब अमरीकी अफवाज उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर रेड किया, इन्वेड किया, तो उस वक्त जो तालिबान कैप्चर हुए थे, जो तालिबान कैदी बना लिए गए थे, देखा जाए अगर उस वक्त की वीडियोस देखी जाएं तो बहुत नारवा सलूक उनके साथ किया गया था कि एक जंगी कैदी के साथ वो सलूक करना जायज़ नहीं है। इस्लामिकली भी जितने भी कन्वेंशंस साइन किए गए हैं उनकी जानिब से भी, हालांकि अमेरिका इज़ सिग्नेटरी टू ऑल ऑफ देम, लेकिन एक खुली छूट दी गई थी कि बहुत उनको उनके साथ ऐसा सलूक किया गया था कि जो शायद जानवरों से भी बदतर था। मगर तालिबान का क्या अभी सब रोल है वो बहुत हैरान कुन है। अभी अगर देखें तो जिस भी सूबे में तालिबान जा रहे हैं वहाँ ऐलान किया जाता है, मनादी कराई जाती है कि जो भी अपनी मर्ज़ी से शामिल होना चाहता है उनके काफ़िले में या उनके दस्ते में, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। एक आम माफ़ी का, एक एमनेस्टी का ऐलान किया जाता है। मेरी इस पर भी बात हुई तालिबान ऑफिसर से और उनका कहना ये था कि हम शरीयत के उसूलों के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। हम किसी फ़ौजी को, ख्वाह वो अफ़गान नेशनल आर्मी का ही क्यों ना हो, ख्वाह वो मुलविस ही क्यों ना पाया गया हो हमारे ऊपर तशद्दुद में या हमारे कैदियों में, हम उससे किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेंगे। और वो रेफरेंस इसमें दे रहे हैं आखिरी जो खुतबे का, या बक्कातुल मुकर्रमा को जब खाना काबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फ़तह किया गया और उनकी जो आमद थी तो उस वक्त जो आम माफ़ी का ऐलान किया गया, तो वो रेफरेंसेस कुछ दिए जा रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू।
کہ جو میری ابھی تک بات چیت ہوئی. اب آگے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کھانا پینا اور جو قیدی واپس جانا چاہتے ہیں ان کو تسلیم کر کے اپنے گھروں کو، اور وہ اپنی وردی اتار رہے ہیں ان کے سامنے اور عام حالت میں آ رہے ہیں، ان کو طالبان کی جانب سے زیادہ راہ یعنی راستے کا خرچ، ان کو کھانا پینا اور ان کو تمام تر طبی سہولیات جو ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. یہ سیناریو افغان میڈیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس میں ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے جو کہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے. افغان ایڈوائزر جو ہیں حمداللہ محب، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے اوپر بہت جو ہے وہ غلط زبان کا استعمال کیا، نازیبا زبان کا الفاظ کا استعمال کیا، اور اس کو جواب بھی خیر دے دیا گیا آفیشلی، کیونکہ یہی حمداللہ محب زلمے خلیل زاد افغانستان کے جو نمائندہ تھے برائے افغان امور اور پاکستان کے ساتھ، اور جو پیس پروسیس کے اوپر خصوصی ایلچی ہیں امریکہ کے، ان کے خلاف بھی 2019 میں انہوں نے کوئی بیانات دیے تھے، جس کے بعد امریکی حکومت نے ان کے ساتھ مکمل طور پہ قطع تعلقی کا اعلان کیا تھا. پھر حمداللہ محب نے بہت معافیاں مانگی، پھر اشرف غنی نے وہ معاملہ کچھ طریقے سے صحیح کیا تو معاملات معمول پر آئے. اب دوبارہ سے ان کا یہی کہنا ہے، یہاں ان کا ایک میں سٹیٹمنٹ کوٹ کرتی ہوں. جون 2019 میں حمداللہ محب کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کی جنگ کے میدان کو سجانے کا سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا. طالبان تو 4 ماہ کا ایک عام سا کھیل ہے. افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی فورسز طالبان کی کمر 4 ماہ میں توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیونکہ امریکی افواج نے 20 سال میں اتنی بہترین ان کی تربیت کی ہے، جنگی تربیت کی ہے، اور پھر ایئر سٹرائکس کی مدد سے، جو کہ امریکی ایئر سٹرائکس کا وہ ذکر کرے تھے، ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی. آج جون 2019 کو گئے ہوئے بھی 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور آج جس طریقے سے تمام اہم شہر جو ہیں وہ طالبان کے زیر تسلط آ رہے ہیں، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں عام افغان شہری کا کیا، اس کی زندگی کیا ہوگی یا اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں مغربی میڈیا یا مبصرین کہاں دیکھتے ہیں افغان شہریوں کو. اس حوالے سے بھی آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک آرٹیکل کا بتاتے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے پبلش کیا اپنی ویب سائٹ پہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جون 20 کا ہے. تھامس گبنس، نیف اینڈ نجم رحیم، یہ ان کا مشترکہ لکھا ہوا آرٹیکل ہے. اس کی ہیڈ لائن ہے طالبان انٹر کی سٹیز ان افغانستان's north after swift offensive. These setbacks come at a harrowing moment for Afghanistan, just as American and international troops are set to leave the country in coming weeks. 4 جولائی کے آس پاس امریکہ اپنا وڈرال کمپلیٹ کر لے گا. 11 ستمبر پر اس کی ایک سمبولک تقریب ہوگی جس میں ایک علامتی طور پر ان کا وڈرال جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے گا، مگر آن گراؤنڈ جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کے حساب سے طالبان کو تقریباً کنٹرول امریکہ کی جانب سے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے کریں. پاکستان کو بھی وہ یہی منت ترلا اس وقت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ایک سیف وڈرال، ایک ڈگنیفائڈ وڈرال میں مدد کی جائے، اور باقی افغانستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے جو سوویٹس کے جانے کے ٹائم پہ دہرائی گئی تھی. ویژولز بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ طالبان entered 2 provincial capitals in northern Afghanistan Sunday. Local officials said the culmination of an insurgent offensive that has overrun dozens of rural districts and forced the surrender and capture of hundreds of government forces and their military equipment in recent weeks. یہ تو NY ٹائمز کا کہنا ہے، جبکہ ویڈیوز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو افغان نیشنل آرمی کے فورسز ہیں وہ سرنڈر کر رہی ہیں. ان کے ارد گرد کسی قسم کا کوئی قبضہ نہیں ہے، ان کو مارا نہیں جا رہا، ان کے اوپر کوئی وہ ظلم و ستم نہیں ہے. ویڈیوز میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور قافلہ در قافلہ شامل ہو رہے ہیں. کندوز سٹی کا وہ کہہ رہے ہیں کیپٹل آف دی پروونس آف دا سیم نیم. دی طالبان سیزڈ دا سٹیز entrance before dispersing throughout its neighborhoods. Kunduz was briefly taken by the Taliban in 2015 and 16 before they were pushed back by American airstrikes, Special Operations Forces and Afghan security forces. اب یہاں یہ خود مان رہے ہیں کہ 2015 اور 16 میں کندوز شہر طالبان 2 بار لے کے دکھا چکے ہیں. تب جب ایئر سٹرائکس تھیں، افغانستان تسلط میں تھا امریکہ کے، تو اب جب افغانستان سے امریکی نکل رہے ہیں تو اس وقت کیا حالات ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آگے بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ انفارمیشن دی جا رہی ہے. رائٹ ناؤ آئی ہیئر دا ساؤنڈ آف بلٹس said Amruddin Wali, a member of Kunduz Provincial Council. The Taliban have appeared in the alleys and back alleys of Kunduz and there is panic all over the city.
The setback comes at a harrowing moment for Afghanistan کہ جب امریکی جا رہے ہیں. The west of Kunduz in میمنہ the capital of فاریاب پروونس, فاریاب پروونس بھی ان کے قبضے میں ہے اس وقت, جو ہمارے پاس اس وقت خبریں آ رہی ہیں, اور یہ بہت اہم خبریں ہیں, بہت اہم ذرائع سے ہم تک آ رہی ہیں. ہم نے طالبان آفیسز سے بھی اس کو مکمل طور پہ تصدیق کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 30 کے قریب ڈسٹرکٹس مختلف صوبوں میں اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان قریب کابل دور نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو سچویشن کابل کی طرف جا رہی ہے. The looming US withdrawal means Afghan troops will be left without the kind of combat support that had stopped such Taliban offenses in the past. وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کی. اور وہ کہتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ اگر آتی ہے کابل کی طرف سے, ایئر کرافٹ سپورٹ یا سیکیورٹی فورسز, the Taliban cannot enter the city. ایک شہری کا یہ ان کے ڈیپٹی فاریاب پروونشل کیپٹل کا کہنا تھا. لیکن اگر اگر کابل کے اوپر خود ایک ایسی جو ہے وہ مارچ کی جائے طالبان کی جانب سے, تو کابل کی جانب سے ری انفورسمنٹ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یو ایس ایئر اسٹرائکس نے بہت مدد کی, مگر اب وہ ہمیں بہت برے حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ کہنا ہے فاریاب پروونس کے ڈیپٹی پروونشل اور دوسرے آفیشلز کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان لاسٹ 24 hours dozen districts have fallen to the Taliban mostly in the country's north. یہ پہلی بار ہے کہ طالبان کنٹری کے نارتھ کی طرف سے مارچ کر رہے ہیں, اور اس میں ناردرن الائنس کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ کا سیٹ اپ چاہتے ہیں جس میں طالبان کا ہونا کوئی بری بات نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ دیر از اے گروئنگ انڈرسٹینڈنگ ود ان دی طالبان کوارٹرز کہ اب وہ اگر اکیلے چاہیں بھی تو افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے, لہٰذا انہیں ناردرن الائنس یا حزب اسلامی یا دوسری تمام تر سیاسی قوتوں کو لے کر افغانستان میں ایک اکراس دا بورڈ حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ نارتھ since May 1 when US forces officially began their withdrawal from the country, the Taliban through local mediation, military offensives and government retreats have taken more than 50 districts. یعنی اس آرٹیکل میں 50 لکھا ہے, پچھلے جو گندھارا ویب سائٹ پہ آرٹیکل تھا اس میں 30 لکھا تھا. According to data allocated by the New York Times. نیو یارک ٹائمز خود مان رہا ہے کہ 50 ڈسٹرکٹس اس وقت طالبان کے پاس جا چکی ہیں. Only a small number of districts have been retaken by government forces as the defeats have forced Afghan commanders to consider what territory they can hold following the American departure. کافی اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں, دیکھنا یہ ہے there are roughly 400 districts in the country, many of which have been contested and controlled by the Taliban for some time, but before the US withdrawal began. Only a handful of districts had exchanged hands in the last year. In the past, many such takeovers played out with the Taliban seizing territory that was later retaken by the government. اور اب آگے سینیریو ایون نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ نہیں لگتا کہ یو ایس فورسز جو ہیں وہ اتنا ٹائم کے لیے رک سکیں گی. آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے, اور امید کرتے ہیں کہ اتنی جلدی افغانستان میں سول وار جو شروع ہونے جا رہی ہے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. امید کرتے ہیں کہ وہاں تمام تر طاقتیں مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. افغانستان میں موجود لوگوں کی زندگی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی امان میں رکھے. ان معصوم بچوں, بوڑھوں اور عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے جو کسی بھی قسم کی خانہ جنگی کی بھینٹ چڑھیں گے. اللہ حافظ, اللہ کی امان.